من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت مچلے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. جو بعد میں آئیں گے ثواب میں شامل ہو جائیں گے. ہاں، لیکن عنوان میں وہی شامل ہیں جو اس لمحے سے موجود ہیں. کل تک آپ نے ماں اور تین کے حوالے سے جو میں نے اپنے ناقص مبغض علم کے تحت گفتگو کی سماعت فرمائی. کل رات پانی اور اس کے اقسام پر گفتگو ہوئی. گو کہ ابھی بہت کچھ کہنے کو رہ گیا. ظاہر ہے ایک خمسہ ہے ہمارے پاس، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کو سمیٹنا ہے. تو آج کی گفتگو تینت سے شروع ہو رہی ہے. گھبرا کیوں رہے ہو؟ ویسے ان کی وقت کی پابندی بتاتی ہے کہ یہ اگلا خمسہ سننے کے موڈ میں نہیں ہے. ہاں، سورہ نور سے شعراء آفاق آیت سامنے ہے اور اسی سے آغاز کرنے لگا ہوں. الطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. یہاں عام طور پر ظاہر بین یا کم علم یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں. طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے ہیں اور طیب مرد طیب عورتوں کے لیے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں، اس سے بڑا جملہ اس کے جواب میں میرے پاس نہیں ہے. یہ ایسا غلط کلیہ ہے کہ ایک بچہ بھی اس کا مذاق اڑائے گا. نوح طیب تھا، بیوی خبیثہ تھی. جو شاکر بھائی، اکرام بھائی، سامنے کی بات ہے. نوح طیب، بیوی خبیثہ. فرعون خبیث، بیوی طیبہ. تو جو چیز ہماری نظر میں ہے اور جو واقعہ نزول قرآن سے ہزاروں سال پہلے وقار نقوی پیش آ چکا ہو، ظاہر بھی اللہ ہمارے برابر بھی معاذ اللہ آنکھیں نہیں رکھتا. پھر وہ یہی کہے گا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے نہیں. اسی لیے کہتا ہوں قرآن مولوی سے نہیں مولا سے پوچھا کرو. یہاں مولا سے جب پوچھا گیا فرمایا یہاں عورت مرد کی بات نہیں، طینت اور روح کی بات ہے. جو یعنی اللہ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے خبیث طینت
خبیث روحوں کے لیے، خبیث روحیں خبیث طینت کے لیے، پاک طینت پاک روحوں کے لیے، پاک روحیں پاک طینت کے لیے۔ اور آگے کہتے ہیں اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ جو پاک طینت والے لوگ ہیں یہ اس بات سے مبرہ ہیں جو کچھ لوگ کہتے پھرتے ہیں۔ جی ابھی آیت ختم نہیں ہوئی دوستو۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ لوگ اس سے بری ہیں، مبرہ ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی، یعنی اللہ طیب بھی کہہ رہا ہے، مغفرت بھی بتا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے پاک طینت والا گناہگار ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ جو مقصد کوئی مسئلہ؟ اچھا، یہاں صدیوں سے لٹکا ہوا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے اسی آیت کی روشنی میں، جہاں لوگ یہ کہتے ہیں جو حرامی ہے اس بیچارے کا کیا قصور؟ یہ 14ویں صدی کو شرف حاصل ہے کہ حرامی کو بھی بیچارہ سمجھتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات؟ نہیں، اگر تھکن ہے تو پھر میں اس مسئلے کو کل چھیڑوں گا، نہیں ہے تو پھر سر اٹھاؤ۔ بات کیا کہ بھائی روحوں کی ہے، اللہ نے روحوں سے اقرار لیا تھا اپنی توحید کا، رسول کی رسالت کا، علی کی ولایت کا، نہ جبری اقرار کروایا اقرار میں ہم، نہ جبرن کسی سے انکار کروایا۔ اقرار کیا روحوں نے ظاہر رضوی تو اختیار سے، انکار کیا تو اختیار سے۔ اب جب اقرار ہو چکا اختیاری، اللہ نے کہا اقرار والی روحیں علیین پہ عرش کی دائیں طرف چلی جائیں، انکار والی روحیں سجیین پہ عرش کی بائیں طرف چلی جائیں۔ جب مومن یعنی پاک طینت والے کا نطفہ منعقد ہوتا ہے، اللہ اقرار کرنے والی کسی روح سے کہتا ہے اس بدن میں داخل ہو جا۔ جب کوئی فاسق، جب کوئی ناسبی اس کا نطفہ منعقد ہوتا ہے تو اللہ انکار والی کسی روح کو حکم دیتا ہے کہ اس جسم میں داخل ہو جا۔ اب حرامی قصوروار ہوا یا نہ ہوا؟ جو سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں ارادے، ہاں حدیث میں آیا ہے، سرکار صادق فرماتے ہیں الطینات ثلاثۃ،
فرمایا تینتیں تین قسم کی ہیں، تینت الانبیاء والمومن من تلک التینت الا ان الانبیاء ہم صفوتها وهم الاصل ولهم فضلهم والمومنون من الفرع من تین اللازم كذلك الله لا يفرق بينهم وبين شيعتهم والناصب من حماء مسنون واما المستضعفون فمن تراب. فرمایا تینتیں تین ہیں، پہلی تینت نبیوں کی ہے، انبیاء کی، اور مومن بھی اسی تینت میں سے ہے. جو مومن اسی تینت سے ہے. الا ان الانبیاء ہم صفوتها، بس فرق یہ ہے نبی جو ہے وہ اس تینت کا جوہر ہے. اللہ اکبر. ہاں، تاکہ معصوم اور غیر معصوم کا فرق رہے، حجت اور محجوج کا وغیرہ بھی فرق رہے. ڈاکٹر سلمان سارے اٹھانا ہے. انبیاء صفوت ہیں، جوہر ہیں، خلاصہ ہیں، ہم الاصل، وہ اصل ہیں، وَلَهُمْ فَضْلُهُمْ، اور ان کی فضیلت اپنے مقام پہ مسلم ہے. وَالْمُؤْمِنُونَ هُمُ الْفَرْعُ مِنْ تِینِ اللَّازِب، مومن اسی تینت کی فرع ہے، چمٹنے والی تینت سے. لیکن چمٹے ہوئے تو اصل سے ہے نا. اللہ اکبر. ہاں، فرماتے چونکہ اصل سے چمٹے ہوئے ہیں. کذالک اللہ لا یفرق بینہم وبین شیعتہم، یہی وجہ ہے کہ اللہ کسی نبی اور اس کے شیعوں میں جدائی نہیں ڈالے گا. اللہ اکبر. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، کچھ لوگوں کے سر سے گزر گیا ہے شاید جملہ ہے. اس سے دو مسئلے کرام امرضی ثابت ہوتے ہیں. بات انبیاء کی ہے ڈاکٹر سلمان، اور میرا مولا کیا فرما رہا ہے؟ کذالک اللہ لا یفرق بینہم وبین شیعتہم، انبیاء میں اور اس کے شیعوں میں اللہ فرق نہیں ڈالتا. ثابت ہوا شیعہ نبیوں کے ہوتے ہیں. جی سورہ قصص کو پڑھو، سورہ قصص کو پڑھو. موسیٰ کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے، دخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا فوجد فیہا رجلین یقتتلان. منہ اندھیرے موسیٰ ایک بستی میں داخل ہوا، ایک شہر میں داخل ہوا. دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے. کون کون سے؟ قرآن لے آؤ ابھی ممبر پہ، سورہ قصص ہے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا دشمن تھا. اللہ اللہ اللہ. جی شیعہ بھی نبی کا، دشمن بھی
اکبر. ہیں شیعہ بھی موسیٰ کا شاکر بھائی اور دشمن بھی موسیٰ کا. اب شفیق دیکھنے والی بات یہ ہے جو ہی نظر پڑی موسیٰ کے شیعہ کے موسیٰ پر فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو قرآن کہتا ہے موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے استغاثہ کیا. اسی استغاثے کو یاد رکھنا، اگر وقت اور آپ کے مزاج دونوں نے اجازت دی تو پھر آگے بھی اس پر بات آئے گی. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جو شیعہ تھا اس نے استغاثہ کیا. یعنی ہزاروں سال پہلے عہد موسیٰ سے فیصلہ ہو چکا، جو جس کا شیعہ ہوتا ہے اسی کو ادرکنی کہتا ہے. جو جس کا شیعہ ہوتا ہے اسی کو کہتا ہے ادرکنی، اسی کو استغاثہ کرتا ہے. اور آؤ، روایت نہیں دوستو، آیت ہے. موسیٰ کا فریضہ تھا شاکر رضوی کہ کہتا شیعہ سے شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، اللہ سے مدد مانگو، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ حق بندہ تھا وقار نقوی کے موسیٰ کہتے مشرک نہ بن، کفر نہ کر، اللہ سے مدد مانگ، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ لیکن قرآن اس کے برعکس کہتا ہے اس نے استغاثہ کیا. فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ نے دشمن کو مکہ مارا، قضا جاری کر دی. جی فَقَضَى عَلَيْهِ، قضا جاری کر دی. یعنی قرآن نے بتا دیا جس کے شیعہ ہوا کرتے ہیں قضا اس کے مکے میں ہوتی ہے. جو فرمایا جہاں جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے، جہاں جہاں کوئی نبی ہوگا وہیں وہیں اس کے شیعہ نبیوں کے ہوتے ہیں. ہاں اسی طرح آخر میں آ کے تیرے نبی کے شیعہ ہوئے. تو اب تم سوچو کہ پھر علی کے شیعہ کیسے بن گئے؟ بھائی وہ ایک دن آیا تھے رب نبی کے شیعہ، آخری نبی نے جس کے شیعہ تھے اعلان کر دیا من کنت مولا ہو.
کیا فرما رہا ہے میرا مولا؟ جہاں نبی ہوں گے کذالک لا یفرق بینہم و بین شیعتہم، اللہ انبیاء اور اس کے شیعوں میں تفریق نہیں کرے گا، جدائی نہیں ڈالے گا. جہاں موسیٰ ہو گئے وہاں اس کے شیعہ، جہاں مصطفیٰ ہوگا وہاں اس کے شیعہ. ہاں آگے فرما رہا ہے میرے امام، کتنی تینتیں تھیں؟ ایک آئی ہے نا ابھی. فرما وَالنَّاصِبُ مِنْ حَمَائِمْ مَسْنُونَ، اور جو ناصبی ہے، جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمارا منکر ہے، وہ سڑے ہوئے کیچڑ کی تینت سے بنا ہے. اللہ اکبر. سمجھ آ گئی بات ہے؟ یہاں سڑا ہوا، ادھر جلا ہوا. فرمایا اما المستضعفون فمن تراب، اور جو ضعیف لوگ ہیں، کمزور، وہ تراب سے ہیں. روحانیت غالب آ جائے تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ہاں، اور شیطنت غالب آ جائے تو ادھر شامل ہو جاتے ہیں. ہر انسان میں تھوڑی سی شیطنت ہے، ہر بندے میں. اب یہ پریشان ہو گئے بھائی، مجھ میں بھی ہے. اب تو خوش ہو. ہاں تو میں کوئی آپ کو اللہ نہ کرے گالی نہیں دے رہا، جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ کہہ رہا ہوں. ہر انسان میں تھوڑی سی. چلے میں آیت پڑھتا ہوں. خلق الانسان من صلصال کالفخار، فرمایا اللہ نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی ہوئی مٹی سے خلق کیا. تو بس انسان میں شیطنت کا اتنا ہی اثر ہے جتنا ٹھیکرے میں آگ کا ہوتا ہے. اگر اس ٹھیکرے کو ولایت کے چشمے میں غوطہ دے دے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی جی ہاں، یہ خدا کی قسم شاکر بھائی وقار رہا کوئی، یہ بہت مشکل ترین موضوع ہے. بڑے بڑوں کے چھکے چھڑانے کے لیے کافی ہے. مسائل تینت. حالانکہ لفظ تو ماں اور تین بڑا آسان ہے، بچے بچے کی زبان پہ آ جاتا ہے، کیونکہ اسی سے لطخ و معاد کے مسائل نکلتے ہیں، اسی سے رجعت کے مسائل نکلتے ہیں، اسی سے قیامت کے مسائل نکلتے ہیں. جی اسی سے جنتی جہنمی ہونے اور اس کو عدل ثابت کرنے کا علم نکلتا ہے. ہاں، جو جنت میں ہے تو عدل الہی ہے، جو جہنم میں ہے عدل خداوندی ہے، کہیں کوئی جبر نہیں. ہاں ابھی تھوڑی دیر آگے چل کے میں ایک دو جملے آپ سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں، بشرط کہ تھک نہیں گئے ہو تو. ہاں، اور ہم بھی کورے ہوتے اس علم سے اگر ہمارے وارث 14 نہ ہوتے. ہاں، یہ لطخ و معاد کے مسائل، یہ تینت کے مسائل، اور ہاں قضاء و قدر کے مسائل بھی اسی سے وابستہ ہیں. جی اسی مسائل تینت سے وابستہ ہے. ہاں کہ کوئی گداگر کیوں ہے، کوئی شہنشاہ کیوں ہے، کوئی عالم کیوں ہے، کوئی جاہل کیوں ہے، کوئی پاک کیوں ہے، کوئی ناپاک کیوں ہے. یہ قضاء و قدر ہے نا، اس کا تعلق بھی تینت سے ہے. ہاں تو اب یہ تو کم از کم آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ خبیث عورتوں کی بات نہیں،
خبیث طینتوں کی بات ہے. اور دیکھیں میں اس کی تائید میں سورہ اعراف کی وہ آیت یاد دلانا چاہتا ہوں جو میرے مولا حسن سے، بعض نے امام حسین علیہ السلام سے منسوب کیا ہے، لیکن اکثریت گو کہ حسن حسین میں ہم فرق نہیں سمجھتے، لیکن اکثریت نے مولا حسن سے منسوب کیا کہ عمر عاص نے مولا حسن کو دیکھا، کہا اے پسر ابو تراب چکر کیا ہے؟ تم بنی ہاشم کی داڑیاں بڑی گھنی ہوتی ہیں، اور ہمارا کوئی کوئی بال ہوتا ہے. لیکن اس مسئلے کا جواب میں تیری زبانی نہیں مانوں گا. تیرے جو باپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ذرے سے لے کر عرش تک کا ذکر ہے، تو مجھے بتا کہ تیری اور میری داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے؟ مولا نے فرمایا ہے. ادھر سے نعرہ ڈھیلا آتا ہے، خیریت ہے؟ تیری میری ڈالی کا ذکر قرآن میں ہے؟ فرمایا بالکل ہے. ہے کہاں؟ سورہ اعراف کی میرے شہنشاہ نے یہی آیت پڑھی. فرمایا اللہ نہیں فرما رہا والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نقدا. اللہ فرما رہا ہے جو طیب زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے اذن سے بھرا پورا اگتا ہے. اللہ اکبر. والبلد الطیب، طیب سرزمین جو ہے، یخرج نباتہ، اس کی نباتات، اس کی انگوری، اس کا سبزہ، بِإِذْنِ رَبِّهِ، رب کے اذن سے بھرا پڑا ہوتا ہے. والذی خبث لا یخرج الا نقدا، اور جو خبیث زمین ہوتی ہے اللہ فرمایا اس پہ تیلا تیلا اگتا ہے. اللہ اکبر. جی اللہ ہاں سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ ہاں تو بات تینت کی ہے. طیب تینت، وہی بلد طیب کہلائی، وہی شجرہ طیبہ کہلائی. شاکر کا پہلا اشارہ یاد کرو، شجرہ طیبہ پہ پڑا تھا. ہاں یہ سارے بسم اللہ طیب کے سلسلے ہیں اور خبیث تینت کی بات ہے. ایک عورت پڑھوں، پچھلا مالا نہیں جا رہا. اچھا سر اٹھاؤ. سورہ آل عمران، کافروں سے خطاب ہو رہا ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی من انتم علیہ حتی یمیز الخبیث بالطیب. لگتا ہے کافروں، اللہ اس لیے ہے ہی نہیں کہ مومن کو اس حالت پہ چھوڑ دے جس پہ تم ہو، جب تک کہ خبیث اور طیب الگ الگ نہ ہو جائیں. اور اس سے واضح آیت جاگ کے سننا جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو. ہاں سورہ انفال، کون سا سورہ؟ والذین کفروا الی جہنم یحشرون
لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جميعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ اللہ فرماتا ہے کافر جہنم بھیجے جائیں گے، کیوں؟ تاکہ خبیث اور طیب الگ الگ ہو جائیں۔ اب ثابت ہوا، معلوم ہوا جو جہنم جا رہا ہے تو طینت کی وجہ سے، جو جنت جا رہا ہے طینت کی، سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں ہے؟ فرمایا ہاں تاکہ یہ الگ الگ ہو جائیں۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ خبیث کو دوسرے خبیث پہ دے مارے اور اسی طرح مارتے مارتے ڈھیر لگا دے۔ تھکے ہوں کو تو میں تازہ دم کر نہیں سکتا، جو تازہ دم ہیں ان کی ضیافت کر سکتا ہوں۔ یجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ، خبیث کو خبیث کے اوپر دے مارے اور مارتے مارتے ڈھیر لگائے۔ بندے کو بندے کے اوپر مارنے کے لیے شاکر رضوی ہاتھ چاہیے۔ سمجھا؟ ہاں جی، یہ سب ہر انسان کی ایمان کی ٹھنڈک اپنی، انکار کی گرمی اپنی، اس میں اللہ کا کوئی دوش نہیں ہے۔ تو بھیجے گرمی، توقع کرے کوثر کی۔ سمجھ آ رہی بات نہیں؟ عام بس کے مسافر کو اے سی والی بس میں کوئی نہیں بیٹھنے دیتا۔ سمجھ گئی بات؟ ہاں، پیسے بھرے سادہ کے سیٹ مانگتا ہے اے سی کی، یہ تو زیادتی ہے، یہ تو ظلم ہے۔ ہاں یہاں سے جو بھی، اسی لیے تو ہے انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر مدار ہے۔ حدیث رسول بھی ہے یحشر الناس علی صور نیاتہم، ہر بندہ اپنی نیت کی تصویر پہ اٹھے گا۔ جی، جو نیت ہے حجت کے بارے میں وہی تصویر بن جائے گی آگے۔ اور میں سوچ سوچ کے خدا کی قسم وغیرہ رکھنی پاگل ہو جاتا ہوں شاکر رضوی کہ علی کس صورت پہ اٹھے گا؟ یہ تھک گئے اب۔ آیت پڑھوں، آیتیں پڑھوں۔ اچھا چلیں تجربہ کرتے ہیں۔ سورہ محمد، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ فرمایا اس جنت کی صفت جس کا وعدہ متقین سے ہے۔
امجد کس سے وعدہ ہے؟ ابتدا میں نے بڑی ٹامکٹویاں ماری تھی، بڑی ٹامکٹویاں، بہروز اتنا چکر لگائے نا کہ بس میں پاگل ہو گیا، متقین نہیں مل رہے تھے مجھے، یہ لڑکپن کی بات ہے۔ پھر اچانک یوں چٹکی بجاتے مل گئے، کیونکہ ظاہر بھی چار دانگے عالم پھرا میں، سوائے ایک فرقے کے کسی میں نے یہ کلیجہ ہی نہیں دیکھا جو اپنے امام کو امام المتقین کہے۔ جیتے رہو۔ وعد المتقون، متقین سے جس کا وعدہ کیا گیا، کیسی ہے وہ؟ فیہا انہار، اس میں بڑی نہریں ہیں۔ کیسی میرے مالک؟ من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں جو باسی نہیں ہوتا۔ اب تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے یہ ایمان کی تازگی کی شکل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ آئی بات؟ ہاں، اس میں جو پانی باسی نہیں ہوتا اس کی نہریں۔ ہاں، یہی آیت ٹرائل ہے، اس پر فیصلہ کروں گا میں کہ بس یہی روک دوں یا کچھ اور آیتیں یا آیت پڑھوں۔ ہاں چلو، اس محلے نے تو ووٹ دے دیا کہ یہ یاد کافی ہے۔ ایسے پانی کی نہریں جو جیتے رہو، باسی نہیں ہوتا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلتا۔ یہ حجت کے بارے میں علم کی شکل ہے۔ جاؤ خدا کی قسم علم کے گھوڑے دوڑاؤ، علماء سے رابطہ کر کے پوچھنا، علم کی شکل ہے دودھ۔ یہی وجہ ہے علم تعبیر میں بھی ہے کہ جو بندہ خواب میں دیکھے میں دودھ پی رہا ہوں، آنکھ بند کر کے اسے کہہ دو تجھے علم نصیب ہوگا۔ اسی طرح ملکوتی شے کی شکل یہاں عالم ناسوت میں ہے۔ ہاں، تو یہ حجت کے بارے میں جو جتنا جانتا ہے اسے اس دودھ کا اتنا مزہ آئے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، وہاں صاف شفاف شہد کی نہریں۔ جس میں موم ملا ہوا نہیں ہوگا، صاف شفاف۔ یہ شکل ہے اس ایمان کی جو مومن کے دل میں نفرت ہے حجت کے دشمن کے لیے۔
تو کچھ میں پڑھ لوں. ہاں یہ سب ایمان کی شکلیں ہیں. ہاں ابھی آیت ختم نہیں ہوئی, ابھی تو پہلی ختم نہیں ہوئی, یعنی جو آخر میں آگے پڑھی تو کئی ہیں, ہاں جو اس حوالے سے پہلی پڑھی ہے. فرمایا لہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم, انہیں ہر قسم کے ثمرات پھل عطا ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف سے مغفرت. اب جنت میں مغفرت کیسی؟ نہیں, مغفرت تو میدان حشر تک تھی, وہاں بخشے گئے تو جنت میں آئے نا. نہیں بولے بڑی میری بات, بھائی بخشے نہ جاتے تو نہ آتے, تو بخشے تو حشر میں گئے, محشر میں ہو چکا. جنت میں مغفرت کیا؟ مغفرت ہے غافر سے. غافر کہتے ہیں ڈھانپنے کو. آیت کہی ہے رہی ہے جنت میں ہر وقت ان کا رب انہیں ڈھانپے رہے گا. آج میں نے انہیں بے دم کر کے چھوڑنا ہے. ہاں تو مغفرت ہوگی. فرمایا کمن ہوا خالد فی النار, کیا یہ لوگ اس شخص جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں کھڑا ہے؟ اور جو آگ میں کھڑے ہیں فقط جل نہیں رہے, سر اٹھانا ہے. ہو کیا رہا ہے؟ سقو ماء حمیما فقطع امعاءہم, انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا. یہ محمد و آل محمد کے فضائل سن کر جو پیٹ میں مروڑ اٹھتا تھا, بغض کی کھولن, جو بغض کی کھولن تھی وہ کھولتا ہوا پانی بنا, جو پیٹ کا مروڑ تھا وہی انتڑیاں کاٹ رہا ہے. اور کیا خیال ہے تمہارا؟ انتڑیاں کٹ گئیں, بندہ مر گیا. ایک اور آیت پڑھتا ہوں. اس میں ایک اور پانی سے تعارف بھی ہوگا اور یہ مسئلہ بھی حل ہوگا کہ مرے گا یا نہیں. سورہ ابراہیم, کون سا سورہ؟ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمَ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. فرمایا نبیوں نے فتح مانگی, ہم نے دے دی. یہ وَاسْتَفْتَحُوا میں
فتح یفتح سے باب افتعال ہے، اور سین طلب فعل کے لیے ہوتا ہے، قانون نحو ہے. انہوں نے فتح طلب کی، ہم نے عطا کر دی. وخاب کل جبار عنید، خائب ہوا، خاسر ہوا، نامراد ہوا، رسوا ہوا ہر جابر، ہر انکار کرنے والا. اب یہ داد اس لیے نہیں دے رہے، نہیں میری تو سن لے پہلے، کیونکہ انہوں نے سنیا کہ بھئی اب یہ ہمیں بے دم کر کے جائے گا، ہم پہلے بے دم ہو جائیں تاکہ یہ چھوڑ دے. ہاں اور یہ بھی ذہن میں رکھو، میں نے دروازہ بند کر دیا تو پھر مشکل سے کھلے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. باس رہنے دو. جو حق کا نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا. دل سے بولا یا اللہ یا محمد پائیدار پائیداری سوالہ کنارہ. 12 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے فضائل میں، کافی ہے. باقی کی گفتگو انشاءاللہ کل کریں گے. تم وہاں سن لینا. نعرہ لگائیں میرے ساتھ مل کے، علی حق علی حق علی حق علی حق. جو اس کو نہ مانے اس کے شجرے میں شک، اس کے شجرے میں شک، اس کے شجرے میں شک. شک والے شجروں پہ تا قیامت لعنت. بہرحال یہ تو ایک مطلب ہے کہ مطالبہ تھا. ایسے وزنی حقائق تھک جانا شیوہ بشریت ہے. انسانی دماغ میں ہے کیا. ہاں بس چلو یہ آیت پوری کر لو. کیا ہوگا؟ ہر خائب خاسر، رسوا ہوا ہر انکار کرنے والا، من ورائہ جہنم، اور ہر انکار کرنے والے کے آگے جہنم ہے. فقط جہنم یسقا من ماء شدید، جہنم میں اسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا، بدبودار، کیونکہ عقیدے میں بدبو تھی. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں بھائی محبت تو پھر محبت ہی ہوتی ہے، چاہے وہ خدا سے ہو تو حد سے گزر جاتی ہے، وہ رسول سے ہو تو حد سے گزر جاتی ہے، وہ علی سے ہو تو حد سے گزر جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں محبت پہ انکار نہیں چلتا. محبت یہ کیسی محبت ہے؟ بھئی اللہ سے پیار بھی ہے اور میں اللہ کو قادر بھی نہیں مانتا. رسول سے محبت بھی ہے اور رسول کو اپنے سے اونچا نہیں مانتا. علی سے پیار بھی ہے اور علی کو بالکل عاجز اور کمزور مانتا ہوں. یہ محبت نہیں، یہ منافقت ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں فرمایا پیپ والا پانی پلایا جائے گا، بدبودار. ہاں یہ بھی ان کا اپنا کیا دھرا ہے جہنمی لوگوں کا ہے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فرمایا ہر طرف سے موت نظر آئے گی، اس پہ حملہ کرے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مرے گا نہیں. سمجھ آئی بات؟ موت حملہ کرے گی، مرے گا نہیں. اچھا یہ بتاؤ موت ایک ہے یا بہت سی ہیں؟ ایک ہی ہے نا. حیات بھی ایک ہے، موت بھی ایک ہے. ہم بڑے ماٹھے لوگ ہیں ایمان سے، پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا. ہم دیکھو ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ اندر بھی اور باہر گلی میں بھی. حیات ایک ہے ہم سب میں.
ادھر بھی حیات، ادھر بھی حیات، ادھر بھی حیات، ادھر بھی ہے، پورے مجمع میں حیات، ہر جگہ حیات، چونٹی سے لے کر عرش تک ہر جگہ حیات 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 ایک ہے. کسی مولوی نے دیکھا ایک ہو کے ہر جگہ کیسے؟ اللہ. اسی لیے میرا چیلنج ہے قرآن میں حیات کی جمع دکھاؤ. ہر لفظ کی جمع ہوتی ہے نا، حیات کی جمع نہیں ہے جو ایک. موت کی بھی جمع نہیں ہے، ایک ہے. اور اللہ کہتا ہے یاتیہ الموت من کل مکان، ہر طرف سے موت آئے گی. ادھر دیکھے گا موت، ادھر موت، ادھر موت، ایک ہو کر ہر مکان میں. جو ممیت الموت ہے وہ 40 جگہ بھی نہیں جا سکتا. جو العظمت للہ. اور آیت پڑھوں. جی میرا اپنا دل ہو رہا ہے. حضور کے زمانے میں پہلے بھی موت تھی اور آج بھی موت ہے. ہاں بالکل، وہ تو ظاہر ہے. وہ تو جب سے اللہ نے خلق کی اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر شب قیامت تک ہے. ہاں سر اٹھانا، میرے طرف دیکھنا. ہاں ایک آیت اور. ہاں کسی مومن نے سوال بھیجا تھا، وہ میں کل کی مجلس میں یا آخری میں اس کا جواب دوں گا. البتہ پہلے حصے کا جواب یہاں دے دوں گا. انہوں نے لکھا تھا قرآن کے بارے میں کہ عین ذات الہی ہے. معاذ اللہ، آئندہ نہ یہ لکھنا نہ سوچنا. اگر قرآن بھی عین ذات الہی ہے تو پھر دو خدا ہیں. پھر قرآن کو بھی اتنا قدیم ماننا پڑے گا جتنا اللہ. نہیں بلے بڑی بات، نہیں بلے بڑی بات ہے. اور چلے میں قرآن کو تو قدیم مان ہی لیتا اکرام امام، لیکن میں جب قرآن کو کھولتا ہوں تبت یدا ابی لہب تب بھی قرآن میں ہے. پھر ابو لہب بھی اتنا قدیم نہیں. قرآن حادث ہے بھائی. کہاں حادث ہے، پہلے نہیں تھا پھر ہوا. جی جی سرکار رضا سے پوچھا گیا تھا قرآن خالق ہے یا مخلوق؟ فرمایا لیس بخالق ولا مخلوق ولکنہ کلام اللہ. نہ خالق ہے نہ مخلوق، بس اللہ کا کلام ہے. تو جو اللہ کے کلام ہوتے ہیں نہ وہ خالق کی طرح ہوتے ہیں نہ مخلوق کی طرح ہوتے ہیں. میں راضی تم سے. آیت سنو جاؤ. نہیں جانا؟ کسی دن میں آزمانے پہ آ گیا نا. ہاں اور یہ تو ہے میری 1000 بار توبہ، میں چاہوں 5 منٹ میں ایسے ہو جاؤ کہ ہر بندے کو ایسا محسوس ہو کہ ایک ایک کے سر پہ پہاڑ رکھ دیا گیا ہے.
میرا ہاتھ تو پہلے دل کی نبض پہ ہوتا ہے، اسی کے مطابق بھیجتا رہتا ہوں. ہاں، اور باقی خدا کی قسم مکارنک وزار صاحب، میں اپنے اوپر ظلم کرتا ہوں. ہاں، جو مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے کہ نہیں کہنا، وہ میں اپنے اندر روکتا ہوں اور وہی مجھے اندر سے کاٹتا ہے. وہی جبر ہوتا ہے، وہی میرا امتحان ہوتا ہے. سر اٹھاؤ. اور ہاں، ذہن میں رہے، یہ بالکل آغاز میں جو حکم تینت تھا وہی واپس ہو رہا ہے. مومن کی تینت میں جو پانی ملا تھا وہ ٹھنڈا تھا، کیونکہ وہاں اس کی روح نے اقرار کیا تھا نا. اور منافق کافر مشرک کی تینت میں پہلے سے گرم پانی تھا، اس کی روح نے اقرار نہیں کیا تھا، انکار کیا تھا. ہاں، لہذا وہی ہے عمل کا رد عمل. وہاں کوثر ٹھنڈا، یہاں آب حمیم، مائے شدید، پیپ کا پانی. اب تیسرا پانی سنو اور سمٹ گئی بات میری. سورہ کہف. کون سا؟ کہف. اللہ اکبر. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا قد احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ. سر اٹھانا. فرمایا کہہ دو، قل الحق من ربکم، اے رسول کہہ دو یہ جو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. اللہ 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 اکبر. قل الحق من ربکم، یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کافر ہو جائے. جبر نہیں ہے، نہ جبرن ایمان نہ جبری انکار. فمن شاء فلیؤمن، جو چاہتا ہے ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے وہ کافر ہو جائے. لیکن سوچ کے کافر ہونا. انا اعتدنا للظالمین نارا، ظالمین کے لیے آگ تیار پڑی ہے. سوا گھنٹہ ہو گیا ہے لیکن ابھی دور اور نزدیک میرا بیٹھنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. ہاں پہلے 20 منٹ میں اگر میں پوچھ لوں نا کہ جاؤں تو 100-200 آواز آتی. نہیں، اب صرف 4 بندوں نے کہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر کل 45 منٹ کا خطاب ہوگا. ہاں، یہ تو پھر تمہاری قوت خرید پر ہے. دونوں دیکھو میدان کی بات ہے. یا تو میں بخل کروں، رکھا ہوا میرا نہیں ہوتا کہ رہا آگے کیسٹ ختم. ہاں، یہ آل محمد کی جوتیوں کے تو فعل ہے، آتا جاتا ہے میں کہتا چلا جاتا ہوں. ہاں، اب اگر تمہاری جیبیں ہی خالی ہو جائیں خرید کر، ہاں جی سر اٹھاؤ. ظالمین کے لیے آگ تیار پڑی ہے اور یہ اس کے بغض کی اپنی آگ ہے بھائی. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے. جی ہاں، جبریل نے گن پوائنٹ پہ کہا تھا کہ رسول کا انکار کر، علی کا انکار کر. جس نے کیا ہے مرضی سے کیا ہے.
تو وہ بغض کی آگ ہے، شکل تو بنائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ظالمین کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے. قَدْ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اور دور بھی نہیں ہے، اس آگ کی کناتیں انہیں گھیر چکی ہیں. پچھلے محلے والوں سر اٹھاؤ. قد احاط بہم سرادقها، کناتیں گھیر چکی ہیں، وہاں بھی گھیر لے گی. اب جاگو. اور امتحان بھی ہے میرے ہر سامنے کا. تمام شیعہ سنی دوست ایک لمحہ سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. فرمایا جہنم میں بھی ایسے ہی جب آگ میں گھر چکے ہوں گے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ یشوی الوجوہ، اگر انہوں نے جہنم میں استغاثہ کیا تو پھر جواب کھولتے ہوئے پانی سے دیا جائے گا. یاد ہے بات آغاز میں نے کہی تھی، موسیٰ کے شیعہ نے استغاثہ کیا. اور اپنے آپ کو شیعہ کہلوانے والوں سنبھل جاؤ، استغاثے کی روش نہ چھوڑنا، کیونکہ یہاں استغاثہ نہ کیا تو پھر وہاں کرنا پڑ جائے گا. اور اللہ کہہ رہا ہے اِن یستغیثوا، اگر جہنم میں استغاثہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ یغاثوا بماء کالمہل، پورا ترجمہ میں نے نہیں کیا تھا. پھر مدد کی جائے گی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پانی سے. یشوی الوجوہ، جو چہروں کو جھلسا دے گا. یہاں فضائل سن کے چہرہ نہ بگاڑ نہ وہاں جھلسے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابھی یہاں اگر پھر وہاں جو استغاثہ کیا جائے بہتر نہیں ہے کارن بھی یہاں کر لیا جائے. کیوں اکرام بھائی؟ یہاں کرنا بے روز بہتر ہے یا ادھر؟ یہاں بہتر ہے نا، کیونکہ یہاں تو صاحب اعجاز مدد کرے گا ظاہر، اور وہاں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یغاثوا بماء کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پانی پھینکا جائے گا. یشوی الوجوہ، چہروں کو بھی جھلسا دے گا. کہو گے تو صحیح کہ اسی آیت کا وعدہ کیا تھا پھر اور پڑھنے لگا ہے، مگر اب آ گئی ہے اسی سے ملا. ہاں بس بس اسی محبت کا دامن نہیں چھوڑنا. وہ ہے نا کہ ایک بندہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا جنت مانگے جا رہا ہے، زبان پہ لٹھے پڑ گئے مانگ مانگ کے. حسنین کے نانا کا گزر ہوا، بلا تشریف سرکار نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کیا مانگ رہا ہے؟ یا رسول اللہ جنت. فرمایا مد دخرتا لیوم معادک، قیامت کے دن کے لیے کوئی ذخیرہ بھی ہے پلے؟ اگر مجھ جیسا کوئی مولوی ہوتا تو کہتا میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنے حج کیے، اتنے قرآن کے ختم کیے، رسول کے سامنے بھی عامل بننے کی کوشش کرتا.
لیکن وہ بیچارہ کوئی سیدھا سادہ بندہ تھا، مولوی نہیں تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ مد دخرتو لیوم المعاد الا حبکم، سوائے آپ کی محبت کے میرے پلے ککھ نہیں۔ مد دخرتو الا حبکم، سوائے آپ کی محبت کے میرے پلے۔ حالانکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، نمازی تھا، لیکن اپنی نماز پہ گھمنڈ نہیں کیا، کہتے سرکار میرے پاس تو آپ کی محبت کے سوا کچھ نہیں۔ تحلل وجہ رسول اللہ، صبح کی روشنی کی طرح رسول کا چہرہ کھل اٹھا، فرمایا حل الدین الا الحب، سوائے ہماری محبت کے دین کسی اور شے کا نام ہے؟ ہر شخص کو اس کی نعمت کا، اس کی نیت کا پھل مل رہا ہے، اسی کی صورت مل رہی ہے، اسی کی شکل ہے۔ ہاں، جیسی طینت اس نے اللہ سے مانگی تھی ویسی اللہ نے عطا کر دی۔ نہ وہ جبرن کسی کو ایمان پہ لاتا ہے، نہ جبرن کسی کو کافر بناتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات دوستو؟ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ بلے پڑھائیے، وقت ضائع ہوا۔ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ بس آپ کے تصور سے بھی پہلے جانے لگا ہوں، تھک جانا شیوہ بشریت ہے، مجھے بھی ہوتی ہے تھکن، لیکن یہیں چھوڑ دیا تو جو پردے میں بیٹھی ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں، بلکہ میں معذرت کروں گا شریکت الحسین سے کہ بی بی 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہم نے آپ کو انتظار کروائی، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ یقیناً وہ ہم سے خطابتیں سننے نہیں آئی۔ اللہ اکبر، جی 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 جی، ہاں وہ تو 72 کی ماتمدار ہے، پرسے کے لیے آتی ہے۔ ہاں بس توجہ تمہاری ہو گئی ہے۔ ایک کا ایک فکرہ کہہ کر میں اجازت چاہ رہا ہوں۔ عباس نے زین چھوڑی، حسین نے شیما چھوڑا، اللہ اکبر۔ بلکہ اگر سادات بالخصوص اور مومنین بالعموم مجھے اجازت دیں تو میں اس فکرے کو بدل لوں۔ عباس زین سے اترا، حسین کا چہرہ اترا، زینب کے سر سے چادر اتری، اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ میں تمہیں صرف دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے، خدا کرے کبھی کسی غم میں وہ اشک بار نہ ہو۔
1400 سال کے بعد سینہ پیٹ رہے ہو، سر پیٹ رہے ہو، رانے پیٹ رہے ہو، تماچے مار رہے ہو، چیخے مار رہے ہو. آؤ پہلا نوحہ، پہلا ماتم عباس کا کربلا کے صحرا میں زہرا کے لال نے کیا ہے. ابھی دور تھا حسین عباس کے لاشے سے، اللہ جانے کیا نظر آیا ہے حسین کو، جو اکبر کے لاشے پہ نہیں رویا تھا، بھائی کو دیکھ کے امامہ اتار کے زمین میں مارا. گریبان حسین نے چاک کیا، کربلا کی ریت اٹھا کے سر میں ڈالی، سینے پہ دونوں ہاتھوں سے حسین نے ماتم بھی کیا، اور لاہور والوں عباس کا نوحہ پڑھنا شروع کیا. مصرع سن لو، میں جانے لگا ہوں. کہا الیوم نامت اعین بقلم تنم وتصاحدت اخری فعز منامها. حسین کہتے عباس تو نے تو زین چھوڑ دی، آج کے بعد وہ شامی چین سے سوئیں گے جو تیرے ڈر سے سویا نہیں کرتے تھے. لیکن عباس آج کے بعد نہ میری زینب سوئے گی، نہ آج کے بعد میری سکینہ سوئے گی. تیری موت شامیوں کو سلا گئی، میری زینب اور سکینہ کو جگا گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بار الہ مجلس اللہ کو منظور و مقبول فرما، مانیان کے مسائل کی شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت و مدد و سعادت فرما، ہماری ولیدہ بیانی قبول فرما. جو ان میں آراد ہیں اللہ میرا عطا فرما، جو مقروض و تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما. یہ بھی گناہ قائد ہے.